کی بدولت مجھے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین الاکرمین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال جل وعلا فی عظمت حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ قابل احترام ذمہ داران مسجد غفاریہ، علماء کرام و معزز سامعین اور پس پردہ سننے والی میری ماں بہنوں، مسجد غفاریہ کے ذمہ دار حضرات، ارباب، مصلیان خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ وہ خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے موقع پر لوگوں کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے متعلق صحیح معلومات کے لیے اسی مناسبت سے آج کے دن اہتمام جلسہ کیا گیا، تاکہ محلے والوں کو، مصلیوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری یہ مسجد اہل سنت و جماعت کے مسلک کی مسجد ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کے حالات، آپ کا تذکرہ بہت لمبا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعد تفصیلی زندگی اگر کسی کی ہے جو قابل عمل ہے، ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اور جن کی صحابیت کے بارے میں کلام نہیں ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر معیار ہے شیعہ اور سنیوں کے لیے۔ جو صدیق اکبر کو صحابی مانتے ہیں، خلیفہ اول مانتے ہیں، خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، وہ سنی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے جو تکالیف اٹھائے وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اسلام کے لیے انہوں نے جو اپنے تن من دھن سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صدیق اکبر کی زندگی، آپ کا پل پل
آنے والے مسلمانوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ۔ صدیق اکبر جس وقت ایمان لائے کوئی اور ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ عموماً کسی کو دیکھ کر کوئی چیز کو قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر محلے میں دکان لگائے، نئی دکان، لوگ جا رہے ہیں خرید رہے ہیں تو آپ بھی جاتے، ارے لوگ سب لے رہے ہیں، چیز اچھی ہوں گی، جائیں گے۔ اگر دکان میں کوئی بھی نہیں جا رہا، ارے کیا ہے کہ بھائی کوئی بھی نہیں جا رہے، جان دو دوسری دکان دیکھیں گے۔ ہوتے انسان کی فطرت ہے، دیکھا دیکھی بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن صدیق اکبر دیکھا دیکھی نہیں کرے، حقیقت کو دیکھے اور سب سے پہلے مسلمان۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے دوست ہیں، ساتھی۔ اندازہ لگائیے، جو بچپن سے دوست ہوتا نا، بڑے ہونے کے بعد بھی بے تکلفی رہتی اور بات کو فوری قبول نہیں کرتے۔ ارے بولتے رہتے، کیا تمہارے بولے سے بات سب صحیح ہوتی کیا؟ لیکن بچپن سے جب صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بچپن سے جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی غیر معمولی تھے، اور جوانی کے بعد تو آپ کا عالم ہی الگ تھا۔ جہاں پر اخلاق، عادات، اطوار الگ تھے، چال ڈھال الگ تھی، وہیں پر گفتگو کا طریقہ، انداز، بول چال میں، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کے پورے کرنے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال قائم کیے، دنیا میں کوئی اور انسان قائم نہیں کر سکا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، خاندان قبیلے والوں کے لیے اسلام کی دعوت دی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ تعالیٰ فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دو، ان کو اللہ سے ڈراؤ، دوزخ سے، قیامت کے عذاب سے ڈراؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کے پہلے کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو نہیں بولے، بلائے، دعوت کیے۔ اس کے بعد پوچھنے لگے، اے لوگو تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میں تم میں کیسا آدمی ہوں؟ آج اچھی تقریر کر لینا کمال نہیں ہے، کمال وہ ہے آپ جو بول رہے ہیں اس پر عمل بھی کر کے بتائیں۔ مقررین کی کمی نہیں ہے، مخلصین کی کمی ہے اس وقت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے لوگو تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، امین ہیں۔ کون بول رہا ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے چاہنے والے، آپ کے احباب، وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے، وہ لوگ بول رہے ہیں جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ اس صادق و امین کا نعرہ وہ لوگ لگا رہے ہیں جو مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں آپ صادق ہیں اور امین۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرے، وہ بھی کئی میں دیکھیے، یعنی مشرکین مکہ کے قول اور عمل میں تضاد کیسا ہے۔ حضور کو صادق بھی بول رہے ہیں، سچے بھی بول رہے ہیں، جب اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، یہ خدا کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ زبان سے تو بول رہے ہیں آپ سچے ہیں، لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی جب اسلام لانے کی بات آئی تو پیچھے ہٹ جا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں
جبکہ مشرکین مکہ ساتھ چھوڑ سکے۔ ایسے وقت میں جب مسلمانوں کے لیے قسم قسم کی مصیبتیں آ رہی تھیں، ویسے وقت میں تنہا اسلام کی مدد کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ٹھہرنے والی ذات کا نام صدیق اکبر۔ عزیزان گرامی، صدیق اکبر کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اسی لیے اہل سنت الجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی۔ انبیاء کرام کے بعد صرف ہمارے نبی نہیں، نبیوں کا مرتبہ مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، حالانکہ نبی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء میں فضیلتیں رکھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت ہے، اس کے باوجود ہمارے نبی کا جو مقام و مرتبہ ہے کسی اور نبی کا نہیں ہے۔ سب سے افضل نبی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، تمام نبیوں میں سب سے افضل اعلیٰ اکمل نبی امام الانبیاء افضل الانبیاء ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے اہل سنت الجماعت کا۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوق میں، صرف مسلمانوں میں نہیں، صرف امت محمدیہ میں نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، حواریین جن کا ذکر قرآن میں ہے، ان تمام لوگوں میں سب سے افضل ذات اگر ہے تو وہ صدیق اکبر کی ہے، ان سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں۔ صدیق اکبر معیار ہے ایمان کے۔ عزیزان گرامی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ کسی کی کوشش سے ملنے والی چیز نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سرفراز کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ عطا کرے کوئی چھین نہیں سکتا، کسی کے گھٹانے سے گھٹتی نہیں اور کسی کے بڑھانے سے بڑھنے والی نہیں ہے۔ جس ذات کو اللہ بڑھایا اس کو کون بڑھا سکتا ہے؟ شیعہ اور سنیوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں معیار ہیں، یہ اس لیے بولنا پڑ رہا ہے، ہمارے اطراف اخلاف میں کچھ شیعہ لوگ بھی رہتے ہیں، آپ لوگ دوستانہ تو تعلقات رکھ سکتے ہیں، لیکن ایمان عقیدے میں ان کا کوئی عمل دخل ہمارے عقیدے میں نہیں۔ اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، کوئی سنی اہل بیت کی فضیلت میں ذرہ برابر رتی برابر بھی کمی نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ اہل سنت الجماعت والے اہل بیت کا جو مقام و مرتبہ، جو فضیلت ہم دیتے ہیں، وہ فضیلت شیعہ بھی نہیں دیتے۔ ارے شیعہ کے پاس تو صرف امام حسین کی فضیلت ہے، ارے ہم وہ ہیں جو ان کے بڑے بھائی کو حضرت حسن کو امام حسین سے زیادہ فضیلت دیتے ہیں۔ وہ ترتیب کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ، صرف حسن، اس کے بعد حسین، اس ترتیب سے ہم اہل سنت الجماعت والے پورے اہل بیت اطہار کو فضیلت دیتے ہیں۔ بڑے بھائی کو چھوڑ کر صرف چھوٹے بھائی کو فضیلت دینا یہ اہل بیت کی تعریف نہیں ہے، بلکہ تعریف کرو تو بقالت کے ساتھ نہیں، پورے طریقے سے جو اہل بیت ہیں پوروں کی تعریف کرو اور پوروں کی عظمت بیان کرو۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ سنی حضرات جتنے بتاتے ہیں یہ شیعہ نہیں بتا سکتے، ان کو بتانے بھی نہیں آتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا مقام و مرتبہ رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ اہل سنت والجماعت کا فیصلہ ہے، میری بات نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدے کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی سنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتا ہے تو اس سے حضرت علی کی فضیلت گھٹتی نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتا ہے تو اس سے صدیق اکبر کی فضیلت گھٹتی نہیں۔ ہر ایک کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، ہر ایک کی اپنی جگہ ان کی فضیلت مقرر ہے۔ عزیزان گرامی، اہل سنت الجماعت یہ پیارا مسلک بھی ہے، معتدل مسلک، خیر الامور اوسطها، یعنی کام میں، عقیدے میں، عمل میں بہترین چیز درمیانی، میانہ روی۔ آپ نمازیں پڑھنے لگے تو اتنے پڑھ رہے ہیں کہ رات بھر جگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، گھر کا کام کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، صبح سو جا رہے ہیں۔ اور ایک آدمی ہے کہ سو رہا تو جو ہے نا رات میں جو ہے نا 2 بجے سو کے صبح میں 1 بجے اٹھ رہا، دو بھی غلط۔ آپ عبادت کر رہے ہیں تو گھر والوں پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، ان کے حقوق ہیں ادا کرنا۔ آپ سو رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں تو غلطی کر رہے ہیں۔ اس میں اوسط چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا آرام کے لیے، دن کو بنایا کام کے لیے۔ رات کو سو جاؤ، دن میں آپ اپنا کام بھی کرو، اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا، ماں باپ کا بھی کام کرو، ان کی بھی خدمت کرو۔ تو ایک مرتبہ ایک شیعہ سنی بزرگ کے پاس آ کے پوچھنے لگا، کبھی کبھی ایسا ہوتا، یعنی یہ لوگوں کی عادت ہوتی چھیڑ لینا جس کو بولتے ہیں، حالانکہ عقیدے میں یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سنیاں کتنا بھی سمجھاؤ، شیعہ سنی بنتا نہیں، اور ہمارے حضرات نہیں معلوم رہ کے کچھ تو بھی بن جاتے، معلوم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم یہ جتنے جماعتیں ہیں، چاہے تبلیغی جماعت رہو، جماعت اسلامی رہو، اہل حدیث رہو، یہ شیعہ رہو، یا جو ہے نا قادیانی رہو، کوئی ہندو اہل حدیث بنا، کوئی غیر مسلم مشرک شیعہ بنا، نہیں بنا کوئی بھی۔ یہ جتنے تھے نا سب پہلے سنی تھے، سب اہل سنت والجماعت کے۔ ہمارے اندر ایک کمی ہے، سنی بولے تو کیا سن کے مسلمان ہوئے، پڑھتے نہیں، قابل بنتے نہیں، اس کی وجہ سے کچھ بھی بولے تو یقین کر لیتے۔ نہیں، یہ زمانہ نالج کا ہے، یہ زمانہ ریسرچ کا ہے۔ آپ بھی کوئی بات بغیر تحقیق کے قبول مت کرو۔ کوئی بھی بولا، جب تک کہ آپ کے مستند عالم سے آپ پوچھ نہ لیں، یا کوئی سنی عالم کی کتاب کو پڑھ نہ لیں، اس وقت تک آپ اس کو اپناؤ مت، اور صاف کہہ دو کہ میں یہاں ہمارے عالم سے پوچھ لوں گا، تمہارے پہ بھروسہ نہیں۔ قرآن کا نام، حدیث کا نام لے کے بھٹکانے والے بہت آ گئے۔ تو ایسے ہی ایک شیعہ ایک بزرگ کے پاس آئے، اور بزرگان دین کا معاملہ سمجھے بحث تکرار نہیں رہتی، اخلاق سے، بھائی چارگی سے، محبت سے سمجھا دیتے ہیں۔ مان لے تو بہت بہتر ہے، نہیں مانے تو کوئی ان کو جو ہے نا تکلیف نہیں ہونے والی ہے۔ آ کے شیعہ پوچھنے لگا کہ بی بی فاطمہ افضل ہیں یا بی بی عائشہ؟ بی بی فاطمہ افضل ہے یا بی بی عائشہ؟ سمجھ گئے؟ کوئی سنی تو کرتا نہیں ہے، اس لیے کہ سنیوں کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی بی عائشہ ہے، بیٹی بی بی فاطمہ ہے۔ حالانکہ بی بی فاطمہ سے بڑے اور 3 بیٹیاں ہیں،
بی بی زینب سب سے بڑی بیٹی، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، یہ تینوں بیٹیوں کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا، اور یہ تینوں بیٹیوں کی اولاد بھی زندگی ہی میں ان کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ اب باقی ہے تو صرف بی بی فاطمہ کی اولاد باقی ہے، وہی اہل بیت اطہار ہیں۔ اگر دیگر بیٹیوں کی اولاد بھی رہتے تو وہ بھی حضور کے گھر والوں میں رہتے تھے، وہ بھی بیٹیاں ہیں۔ تو اب وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم جو پوچھ رہے ہیں بابا کس حیثیت سے؟ دو حیثیتیں ہیں۔ اگر بیٹی ہونے کی حیثیت سے تم بات کرتے ہیں تو بی بی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور بی بی عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی، فاطمہ نبی کی بیٹی، عائشہ صحابی کی بیٹی۔ صحابی کی بیٹی پر نبی کی بیٹی کو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر بیوی ہونے کی حیثیت سے پوچھ رہے ہیں، یہ تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے اگر پوچھ رہے ہیں تو عائشہ نبی کی بیوی، فاطمہ علی کی بیوی، علی صحابی، صحابی کی بیوی پر نبی کی بیوی کو فضیلت حاصل ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ بیوی کی حیثیت سے علی کی بیوی کو وہ مقام و مرتبہ نہیں مل سکتا جو نبی کی بیوی کو ملتا ہے۔ اب بتلاؤ اس میں کس کا مرتبہ گھٹا، کس کا مرتبہ بڑھا؟ کسی کا مرتبہ نہیں گھٹا۔ بیٹی ہونے سے ان کی فضیلت، بیوی ہونے کے اعتبار سے ان کی بھی فضیلت۔ تو ادھر صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ، اول صحابی، اول خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے یار غار، اس اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، اہل بیت اطہار کے سالار ہونے کی حیثیت سے علی کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ۔ اس میں کسی کو گھٹانے کا بڑھانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، عقیدہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ عقیدہ سلامت رہے تو عمل قابل قبول ہے، اگر عقیدہ سلامت نہ رہے تو عمل لاکھ کر لیں مقبول نہیں ہے۔ عمل کے قبولیت کی بنیاد عقیدہ ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، گناہ کبیرہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بہت سے لوگ عمل نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھے، نماز نہیں پڑھے۔ نماز اسلام کے ارکان میں سے پہلا رکن، کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن نماز کب قابل قبول ہے؟ جبکہ آپ نماز پڑھ کے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تیرا حکم تھا میں ادا کر دیا، اس میں کیا غلطی ہے، کیا کوتاہی ہے، کیا کمی ہے، اس سے میں واقف نہیں ہوں۔ اللہ تو ان غلطیوں کو نہیں، تو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لے۔ اللہ قبول کر لیا تو وہ ہماری نماز قابل قبول ہے، ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ اگر وہ رد کر دے، نہ تمہاری تہجد قبول، نہ تمہاری فجر قبول۔ تو نمازوں پہ بھرا، عبادتوں پہ بھرا مت کرو، بلکہ اللہ نے آپ کو سجدے کی توفیق دیا، اس کا شکر ادا کرو۔ اور یہ یقین رکھو کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، دل میں تو ایک چیز رکھنا کہ اللہ تو اپنے کرم سے قبول کر لے، دعا کرتے رہنا، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ میاں تمہارے سجدے میں جانے سے پہلے ان قبول کر لیتا ہے،
اس کے پاس مقبول ہوا تو تم کو توفیق ملی، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے تم کو توفیق دیا تم مسجد کو آئے، ورنہ مسجد کے بازو گھر ہے، قد قامت الصلاۃ سن رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو توفیق نہیں ہے مسجد آنے کی۔ اللہ نے تم کو توفیق دیا، دور سے بھی چل کے آ رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اس پر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ عزیزان گرامی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گشت کیا کرتے تھے، سب لوگ سو رہے ہیں، کبھی کسی گلی سے گزر گئے، کبھی کسی گلی سے گزر گئے۔ اس میں دو چیزیں تھے، صحابہ کے حالات بھی معلوم ہوتے تھے، چونکہ وہ جنگوں کا زمانہ تھا، بہت سے صحابہ شہید ہو جاتے تھے جنگوں میں، ان کی بیوی بچے یتیم بیوہ بے یار و مددگار ہو جاتے تھے۔ کون بھوکا سو رہا ہے، کون بھوک کی وجہ سے بے چین ہو کے جاگ رہا ہے، اس کی خبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جایا کرتی تھی، اس مقصد سے گشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے، ابو بکر صدیق ٹھہر کر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، آہستہ قرات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس گزرے تو وہاں پر عمر کے قرات پڑھنے کی آواز آ رہی، اتنی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ گھر میں آواز گونج رہی ہے، باہر تک آواز سننے آ رہی ہے۔ ٹھہرے، تھوڑی دیر تک سن لیے، واپس آ گئے، فجر ہو گئی۔ نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صحابہ کرام کی طرف پلٹ کے اشراق تک بیٹھ جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کوئی خواب دیکھا ہے تو سناؤ، خواب بتاتے، ان کی تعبیر دیتے۔ کبھی وفود آتے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب صحابہ کرام کو سناتے، لوگوں کی خیر خیریت دریافت کرتے، یہ چیز تھی۔ لوگ جب چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، یہ دونوں سے کہنے لگے کہ ابو بکر، آج میں تمہارے گھر کے پاس سے گزرا، خاموشی تھی، دیکھیے کیا پیارا انداز ہے۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن آہستہ۔ بولے کیوں؟ اب اس میں ہم لوگوں کو نصیحت ہے۔ بولے گھر میں بیوی ہے، دن بھر کام کرتی ہے، آٹا پیس لیتی، کوٹ لیتی، بچوں کے پیچھے ہے، بچوں کی خدمت کر لیتی، دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہے، وہ لوگ رات میں سو جاتے ہیں۔ میں مناسب یہ نہیں سمجھا کہ آواز سے پڑھوں تو میری آواز سن کے وہ لوگ اٹھ جائیں گے، پھر صبح میں ان کو کام کاج کرنا ہے تو ان کو آرام سے سو لینے دو۔ تہجد کی نماز ہے، یہ فرض تو نہیں ہے۔ آج ہم فرض نمازوں کو چھوڑ دے رہے ہیں اور صدیق اکبر کی طرح خیال کر رہے ہیں فرض نہیں ہے، نفل نماز ہے، پڑھ لیے تو زیادہ ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ وجہ بھی بتلا دیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ بولے عمر، میں آپ کے گھر کے پاس سے بھی گزرا، ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے قرآن پڑھ رہے تھے، الحمدللہ باہر تک آواز آ رہی تھی۔ بولے کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ اٹھ کے کچھ عبادت کر لے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری طرح اللہ نے جیسا میرے کو توفیق دیا ہے گھر والے بھی اٹھ کے وہ بھی اللہ کی عبادت کر لیں، لیکن وہ کام کاج کر کے تھکے ہوئے رہتے ہیں، اٹھانا مناسب نہیں سمجھا،
آواز سن کر اگر اٹھ جائے تو پھر وہ بھی عبادت کر لیں گے، اس وجہ سے میں آواز سے پڑھ رہا تھا۔ دیکھیے دونوں طرف بھی مقصد دونوں کا بھی ایک ہی ہے، ادھر سلا رہے ہیں تو صبح اٹھ کر کام کاج میں مصروف ہونے کے لیے، انہوں اٹھا رہے ہیں اللہ کی عبادت میں لگنے کے لیے۔ یہ صحابہ، یہ ان کا ایمان۔ آج ہم اگر 1 سال سے 2 سال سے اگر نماز پڑھنے لگے تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے، بازو والا، ارے ان نماز کچھ نہیں آتا، ان کیا کہیں گا مسلمان؟ مت بولو، اللہ تم کو توفیق دیا، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے لیے توفیق کی دعا کرو، اللہ اس کو بھی توفیق دے، مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے، یہ دعا کرو۔ تو حاضرین کرام، بتلاؤ یہ طریقہ سمجھانے کا، یہ طریقہ اسلام پیش کرنے کا اتنا پیارا انداز تم لا سکتے ہو؟ ارے وقت پہ روٹیاں ڈال کے نہیں دیے تو جھگڑا پیدا ہو جاتا، ادھر بیوی کا اتنا خیال، اور وہ عورتیں بھی گھر کا پورا کام کاج کر کے، آج کل کے ویسا چولہے پہ پکانا ہے، زیادہ دیر کی ضرورت نہیں، کوکر آ گیا، چولہا سلگا دو، جا کے سو جاؤ، ٹی وی دیکھ لیتے بیٹھو، چورے لگا کے آگ جلا لیتے، پھونکنی لے کے پھونک لیتے، بیٹھنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک اسٹارٹ، خالی آن کرے چولہا سے لگ جا رہا، زحمتی سے نہیں، نہ چکی ہے، نہ پیسنا ہے، نہ آٹا ہے، ہر چیز ریڈی میڈ مل رہی ہے، اس کے باوجود ہم لوگوں کو مسائل ہیں۔ وہ عورتیں تھے تو شوہروں کی خدمت، اولاد کی خدمت کو خدمت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرتے تھے۔ آج ہماری عورتوں کو سکھاؤ کہ انہی لوگوں کی وجہ سے اسلام آج ہم تک پہنچا ہے کہ آپ بھی خدمت کر سمجھ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک عمل پر ثواب عطا فرمائے گا۔ جس طریقے سے حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی آدمی محنت کر کے حلال کی کمائی لے جا کر اپنی بیوی کے منہ میں نوالا رکھتا ہے، یعنی کھلاتا ہے بیوی کو، اولاد کو پالتا ہے، تو اس کے چاول کے ایک ایک دانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ حلال کا کھاؤ اور اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو حلال کا کھلاؤ، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ایک حدیث شریف سنا کر میں رخصت ہوتا ہوں۔ ہمارے مقرر صاحب بھی ہیں کہ یہ حدیث صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت صدیق اکبر کی ہے، اس پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سارے مسلمانوں کا ایمان، اب میں آپ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں، ورنہ میں جو وضاحت کر رہا ہوں اس سے بہت بڑی ہے اس کی وضاحت۔ سارے مسلمان، اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان مراد لیں گے تو اس میں پورے خلفائے راشدین، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، عشرہ مبشرہ، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، دیگر بڑے بڑے صحابہ، بلکہ آگے آتے آتے پیران پیر، غوث اعظم دستگیر، جنید بغدادی، یہ جتنے لوگ ہیں، صحابہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ قیامت تک آنے والے حضرت امام مہدی جن کا ذکر حدیثوں میں آیا، یہ سارے مسلمان، ان سارے لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے اور صدیق اکبر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھے تو تنے تنہا اکیلا صدیق اکبر کا ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ بتلائے جن کا ایمان اتنا قوی، جن کا ایمان اتنا مضبوط، تو ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟
تو یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے، اور صدیق اکبر کو خلیفہ اول ماننا، افضل صحابی ماننا، یہ بھی اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اے کریم آقا ہم پر کرم فرما، اے رحیم آقا ہم پر رحم فرما، رحمت للعالمین کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما۔ صدیق اکبر کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہم کو عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما، ہماری عبادت میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے جو کچھ عبادت ہوئی اس کو قبول فرما، اور جو عبادت میں مشغول ہیں ان کے اندر اخلاص عطا فرما، اور مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا۔ اے خالق ہر بلند پستی، شش چیز عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و امان و تندرستی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔